یہ لوگ ایسے اطمینان سے 15 پارے 20 پارے 15 پارے 20 پارے پڑھ لیتی ہیں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ، اچھا حافظ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے کہ جی حافظ ہے اس لیے پڑھ لیتی ہیں، وہ کام کرتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن میں دیکھ کے پڑھتی ہیں اور گھر کے کام بھی کر لیتی ہیں۔ اللہ نے شوق پیدا کر دیا۔ کتنے بزرگوں کی زندگیاں گزری اور دیکھیں۔ ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، پورے رمضان یہ معمول رہتا تھا کہ روزانہ ایک قرآن، 30 دن میں 30 قرآن، اور یہ ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کے معمولات ہیں، اللہ نے اس سے نسبت جوڑی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ میں نے پچھلے سال رمضان میں کتنے قرآن پڑھے تھے، جتنا پڑھا تھا تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، 1 پڑھا تھا 1.5 پڑھیں گے، 1.5 پڑھا تھا 2 پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا ذوق بڑھ رہا ہے، ہمارا شوق بڑھ رہا ہے۔ اچھا، قرآن پڑھنے کا مطلب ریل گاڑی نہیں ہے، قرآن پڑھیں سنبھل کر حروف کی صحیح ادائیگی ہو، ایسا نہ ہو کہ سننے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں قرآن ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کر دوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خالی ثواب کی کتاب ہے، کہ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گا، یہ ایک تصور ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے رمضان میں چونکہ پتا ہے ثواب زیادہ ملتا ہے نا، تو لالچی تو ہیں ہم لوگ سب، پتا چلا کہ جی رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو لاؤ جلدی جلدی زیادہ قرآن پڑھ لو، زیادہ ثواب مل جائے۔ اچھا، رمضان ختم ہو گیا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو ٹھیک ہے، نارمل ریٹ چل رہی ہے، تو اب پڑھ لو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک ہے نا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر رمضان کے بعد قرآن ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن خالی ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا دیکھو، ثواب کی کتاب سمجھا تو کیا ہوا؟ ثواب کی کتاب جب سمجھا تو پھر اس کی ضرورت اور اس کی یاد بھی ثواب کے وقت آئی۔ اچھا، ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ کیا بھائی، ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ثواب کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ جی دادا کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی ہے، کہ دادا کو ثواب کی ضرورت ہے۔ اماں کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی ہے، اماں کو ثواب کی ضرورت ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ثواب کی ضرورت میری اماں کو، ثواب کی ضرورت میرے ابا کو، اور قرآن پڑھیں گے مولانا جاوید صاحب کے مدرسے کے بچے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو کیا کہا کہ قرآن برکت کی کتاب ہے، قرآن سے برکت آتی ہے۔ تو برکت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب مکان بناتے ہیں، جب دکان کھولتے ہیں، جب فیکٹری بناتے ہیں، جب نئی گاڑی لاتے ہیں، تو برکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا اسلم صاحب، میں نے نیا مکان بنایا ہے اور کل ذرا قرآن خوانی ہے، بچوں کو بھیج دیجئے گا۔ سبحان اللہ، مکان میرا، برکت مجھے چاہیے، اور قرآن پڑھیں گے مولانا اسلم صاحب کے مدرسے کے بچے۔ رامپور میں ہو سکتا ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہو کہ کھانا آپ کھائیں پیٹ میرا بھر جائے، پانی آپ پیئیں پیاس میری بجھ جائے، بستر پہ لیٹ کر آپ سوئیں آرام مجھے مل جائے۔ ہو سکتا ہے بھیا رامپور میں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہو، اور رامپور تو بھائی رامپور ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو بتا دو، امریکہ والوں کو خبر کر دوں کہ بھیا یہاں آؤ، تم کہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہو، دیکھو یہ سائنس رامپور میں موجود ہے کہ کھاتا کوئی ہے پیٹ کسی کا بھرتا ہے، پیتا کوئی ہے پیاس کسی کی بجھتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو میرے جیسوں کی تو لاٹری نکل آئے گی، اور کیا، پھر تو میں 24 گھنٹے پھروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی کھانا مولوی عبید اللہ صاحب کھا لیں گے، پیٹ میرا بھر جائے گا۔
یہ کون سی منطق ہے کہ ثواب مجھے چاہیے قرآن یہ پڑھیں گے، برکت مجھے چاہیے قرآن یہ پڑھیں گے؟ اب چونکہ ثواب اور برکت بھی ہم نے دوسروں کے سر ڈال دیا تو پھر اب قرآن کی ہمیں کیا ضرورت؟ اس لیے قرآن زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں آپ سے سوال بھی نہیں کروں گا، ہاں لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ذرا اپنے آپ سے چپکے سے پوچھ لینا کہ ہم یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کیا میں نے آج کا اپنا قرآن پڑھا؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کا قرآن میں نے پڑھا؟ اچھا نہیں پڑھا تو کیوں؟ نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو عزیز بزرگوں، قرآن تو میری زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جی قرآن پڑھنا عبادت، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن کی ضرورت نماز میں، قرآن کی ضرورت مسجد میں، تو بس ٹھیک ہے، نماز میں تو پڑھ رہے ہیں قرآن، مسجد میں پڑھ رہے ہیں قرآن، کاروبار میں قرآن، شادی بیاہ میں قرآن، بچوں کی تربیت میں قرآن، یاری دوستی میں قرآن، لین دین میں قرآن، میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن، ماں باپ کے ساتھ رہن سہن میں قرآن۔ اس کو ہم نے جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ اچھا اب اگر پوچھا جائے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، کیا بتائیں مول صاحب، عربی آتی نہیں۔ کیا بتائیں مول صاحب، عربی آتی نہیں۔ قرآن نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ تمہیں عربی نہیں آتی، لو اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں۔ کیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو شادیاں جب گھر میں آئیں تو کتنے ایسے ہیں جو علماء کے پاس اور قرآن کے جاننے والوں کے پاس گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ قرآن نے شادی کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اللہ نے اولاد دی، کتنے ایسے ہیں جو قرآن کے جاننے والوں کے پاس گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، قرآن نے اولاد کی تربیت کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ کاروبار شروع کرنے چلے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے جا کر کے قرآن کے جاننے والوں سے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ قرآن نے کاروبار کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ دوستی کرنے چلے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم پہلے یہ معلوم کر لیں کہ قرآن نے کس سے دوستی کرنے کو بتایا، دوستی کے اصول کیا بتائے، دوستوں کے درمیان کیا باتیں کرنے کی اجازت دی، کیا باتیں کرنے کو منع کیا، یہ ہم معلوم کر لیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے معلوم کیا۔ اور یہ سب کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو ثواب کی کتاب سمجھتے رہے، کیونکہ تعلیم میں یہی تو سنا تھا نا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اور تم نے الف لام میم کہا تو ایک 10 نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں مل گئیں۔ یہی سنا تھا، یہی سمجھ میں آیا، تو ثواب کی کتاب سمجھا، ثواب کی کتاب سمجھ کر جب دل چاہا پڑھ لیا، اور جب دل چاہا نہیں پڑھا۔ اور پھر ظاہر بات ہے جب ایک الف لام میم پر 30 نیکی مل گئیں تو پوری سورہ یاسین پڑھ لی تو کتنی نیکیاں مل گئی ہوں گی۔ میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگوں، قرآن کو سال میں ایک مرتبہ مکمل پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ نہیں پڑھا جائے گا تو کل قیامت کے میدان میں یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھو قرآن اگر صرف ثواب کی کتاب ہوتی تو قرآن میں یہ آیت نہ آتی، وقال الرسول ان ھذا
ہاں وقال الرسول یا رب ان قومی ھذا القرآن مہجورا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھنے پر نہیں ملتا۔ کہیں یہ روایت نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے نہ پڑھنے کی شکایت رسول اللہ کریں گے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینے پر ثواب ملے گا، نہیں ہٹاؤ گے نہیں ملے گا۔ کہیں یہ روایت میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ اس کی شکایت کریں کہ ایمان والوں کے سامنے تکلیف دینے والی چیز آئی تھی اور انہوں نے نہیں ہٹایا۔ قرآن کے متعلق اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ یہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ رمضان اس لیے آتا ہے ہر بار لوٹ لوٹ کر کہ شاید ہمارا قرآن سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ جائے، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل قرآن کے اندر رکھا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے مسائل کے حل کے لیے اس دور کے جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، انابت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، اللہ ان کے سینے پر قرآن کی اس دور کی اور اس زمانے کی رہنمائی کو کھول دیتا ہے۔ اگر قرآن صرف ثواب کے لیے آیا ہوتا، اور قرآن صرف عربوں کے لیے آیا ہوتا، اور قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کے لیے آیا ہوتا، تو قرآن کی تفسیر وہ کافی تھی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی تھی، پھر تفسیروں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج تک تفسیریں لکھی جا رہی، ہر دور میں تفسیر لکھی جا رہی، کیوں؟ کہ ہر دور میں قرآن سے رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور آپ ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، ایک آیت کی تشریح ہر تفسیر میں کچھ نہ کچھ الگ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ الگ مل جائے گا۔ وہ علم ہوتا ہے جو اللہ اس دور کے لوگوں کے لیے قرآن کے ذریعے سے عطا فرماتے۔ ہم نے قرآن کو زندگی سے الگ کر دیا ہے، ثواب کی کتاب سمجھا ہے، ثواب کی کتاب سمجھ کر سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، موقع مل گیا پڑھ لیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز بزرگوں، رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز عطا فرمائی، نبی کی سنت ہے، اور یوں فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک سجدے پر۔ تو ایک رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعت میں 4 سجدے، 4 سجدے کا مطلب 6000 نیکی۔ یہ تو صرف اس سجدے کی ہیں، پھر جتنا قرآن سنو گے، پھر جتنی تسبیح پڑھو گے، پھر جتنی دیر عبادت میں کھڑے رہو گے، اس سب کا اجر الگ ہے۔ اب سوچو کتنی بڑی کمائی ہے۔ آپ کو اگر کہیں یہ پتا چل جائے کہ جی اگر 1 گھنٹہ میں یہاں کھڑا رہوں گا تو مجھے اتنا پیسہ مل جائے گا، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہ میں 5 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 1500، 10 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 3000، اور 20 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 6000، اور 40 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 12000۔ اگر آپ کو یہ پتا چلے تو ساری رات آپ کھڑے رہیں گے، اور یہ پتا چلے کہ جی روزانہ اتنا ہی ملے گا، تو مجال ہے کوئی ناغہ کر دے، مجال ہے کوئی چھوڑ کے چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ان ٹھیکروں کا ملنا یقینی سمجھ میں آ رہا ہے، اور آخرت کی ان نیکیوں کا ملنا اس پر یقین نہیں ہے، اس لیے چھوڑ چھوڑ کر بھاگے چلے جاتے ہیں۔
اور یہ یقین رکھو اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی میری آنکھ کے دیکھے سے زیادہ سچی، میری آنکھ کے دیکھے سے زیادہ سچی۔ تراویح کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار تراویح اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں امت پر اس کو فرض نہ کر دیا جائے۔ یہ شفقت تھی مجھ پر اور تم پر، یہ پیار تھا مجھ سے اور تم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو لگاتار نہیں پڑھا